اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے 25 تک کی آیات ہیں۔ آج کی آیات کا لفظی با محاورہ ترجمہ، مشکل الفاظ کے روٹ ورڈ اور الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا اے، اب یہ دیکھیں یا اور ایو یہ دونوں ملا کے ایک لفظ بنے گا اور اس کا مطلب ہے اے۔ اس کو حرف ندا بھی کہتے ہیں گرامر کی زبان میں، یہ ابھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ حرف ندا کسی کو آواز دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تھوڑا سا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو یا ہے اس کا مطلب اے، اور جو ایو ہے اس کو مزید تاکید کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ساتھ ایو ایڈ کیا ہے، تاکہ اس لفظ میں، اس جملے میں تاکید پیدا ہو جائے، جملہ مضبوط ہو جائے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ آگے آواز رب العالمین کس کو دے رہے ہیں؟ الناس لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکو اپنے رب کی، ربا رب، کم اپنے کی، الذی جس نے خلق پیدا کیا، کم تمہیں، خلق خالق ہے، تخلیق ہے، ایسا مواد جو پہلے سے تیار ہو چکا ہو اس کو خلق کہتے ہیں۔ والذین اور انہیں جو من سے قبلی پہلے، کم تم سے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم لعل تاکہ، کم تم، تتقون تم بچ جاؤ۔ اب یہ یہاں تتقون تقوی کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، کیا بنایا؟ ارض زمین، ارض، فراشن فرش، بچھونا، فراشین سے ہے فراش، فرش۔ جب ارض لفظ کے ساتھ فرش آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جیسے ہم کوئی چیز بچھاتے ہیں، چادر بچھانا، ویسے کوئی بستر بچھانا، ہر وہ چیز جو بچھائی جائے اسے فرش کہتے ہیں۔ والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، بانون یا سے ہے، بنا یعنی تعمیر شدہ عمارت۔ ایک تو پوری عمارت ہے نا، تو عمارت کے جو حصے ہوتے ہیں یعنی عمارت کے ہر حصے کو بنا کہتے ہیں۔ اور پیچھے دیکھیں تو والسماء یعنی چھت کے ساتھ آسمان کا ذکر آیا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آسمان کے ساتھ چھت کا ذکر آئے تو اس کا مطلب ہے چھت، بنا۔ وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ خَارَجِم سے ہے، پس اخرج پھر اس نے نکالا، بِہِ ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ یعنی اس پانی سے نکالا، کیا؟ مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں سے۔ اب ثمر سے مراد فروٹ نہیں ہے، یعنی جو موسمی پھل آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درخت کا وہ حصہ
جو کھانے کے طور پہ استعمال کیے جائیں۔ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جن کے پتے کھائے جاتے ہیں، پودے، جیسے کڑی پتہ ہے، اسی طرح نان پتہ ہے، اسی طرح املی کا ہے۔ کچھ درختوں کی کھال یا کھال کھائی جائے یا ان کی چھال جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، تو اس سے مراد صرف فروٹ نہیں ہے، کسی بھی درخت کا وہ حصہ جو کھانے کے کام آئے اس کو ثمر کہتے ہیں۔ رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، جیم عین لام سے ہے، جعل سے تجعلوا ہے، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک۔ اندادن ند کی جمع ہے۔ ند کہتی ہیں ایسا اونٹ جو بھاگ کر جدھر کو منہ آئے ادھر چلا جائے، یعنی ایسے بھی آپ وہ محاورہ بھی ہے، شتر بے مہار۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، عین لام میم سے ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ثمر نکالے، ثمرات نکالے، یعنی اس میں سے پھلوں میں سے، ثمر وہ پھل، ہر درخت کا وہ حصہ جو کھایا جائے، تمہارے رزق کے طور پر، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ اگلی آیت لیتے ہیں، وہ اور ان اگر کن ہو تم۔ اب یہ کن جو ہے کانا، کانو، کونو سب ایک ہی ہے۔ فی میں ریبن، کسی شک میں، مما اس سے جو نازل کیا یعنی اتارا نہ ہم نے، علی پر، عبدی بندے، نہ اپنے بندے پر، عین با دال سے ہے، ایاک نعبد اس سے ہے، عبد اس سے ہے، پس فأتو لے آؤ، الف تایا یا حمزہ تایا، عطایا آتایا، اس طرح سے بن جائے گا۔ بصورتٍ، کوئی صورت۔ اب صورت کس کو کہتے ہیں کہ محدود قلعہ یا ٹکڑا، یعنی علیحدہ حصہ جس کے اندر وہ چیز محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ من مثلہ، اس جیسی یا اس کی مثل، ودعو، اور بلا لو، دال عین واو سے ہے، جیسے ہم بولتے ہیں اردو میں دعوت، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، شہید کی جمع شہداء، من سے، دونی سوائے، علاوہ، اللہ کے، ان اگر کن ہو تم صادقین، سچے، صادق کی جمع صادقین ہے، اور اگر تم کسی شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو پس اس جیسی کوئی صورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پس ان اگر، لم نہ، اب ہم یہاں تک لا، لم، ما، لن، یہ سب کا مطلب نہیں ہے نو میں، ٹھیک ہو گیا۔ ان کو حروف نافیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جن سے نفی ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے لام الف لا کا، لم کا، میم الف ما کا اور لن، یہ چار حروف جو ہیں ان کا مطلب نہیں ہے، اس لیے ان کو حروف نافیہ کہتے ہیں۔ تا تم، تفعلوا، تم کر سکو، فا عین لام سے ہے، ولن، اور ہرگز نہیں۔ اب سمجھ چل گیا پتہ، لا لم، لا کا مطلب ہے صرف نو یعنی نہیں، لیکن جو لن ہے اس کو یہ تاکید کے لیے آئے گا کہ ہرگز نہیں۔ تفعلوا، تم کر سکو گے، فتقوا، پس ڈرو۔ یہاں ایک سوال ہے، دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا تتقون، اور اس کا مطلب ہم نے کیا تھا کہ بچو، یاد ہے نا، ذرا پچھلی آیت پہ آئیں،
پہلی آیت نمبر 21 میں لعلکم تتقون، اور یہاں ہے فتقو. یہی آپ نے سمجھنا ہے کہ وہاں کیا مطلب تھا اور یہاں کیا مطلب ہے. حالانکہ روٹ ورڈ تو سیم وہی ہے، واو قاف یا، لیکن یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ واو بھی نظر بھی نہیں آ رہا، یا بھی نظر نہیں آ رہا. چونکہ یہ حروف علت ہیں، چھپ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہم کریں گے یہاں، اس کا لفظی مطلب نہیں کرنا کہ تقویٰ نہیں کرو گے، بلکہ ہم یہاں کریں گے بچنے کے بارے میں. وقی بچنا. تو آپ کہیں فتقو بچو، ڈرو. کیوں ڈرو؟ کیونکہ آگے نار آ رہا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہم نار کی وجہ سے اس کا مطلب کریں گے ڈرو. پس ڈرو النار، اس آگ سے، التی وہ جو، وقودو ایندھن ہے، ہا اس کا، واو قاف دال سے ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا استوقد نارا. تو ایندھن یعنی فیول، ایسی لکڑیاں جو جلانے کے کام آئیں. الناسو انسان، والحجارت اور پتھر، ہا جیم را حجر پتھر. ایک بڑے مشہور پتھر کا نام ہے حجر اسود. اعدت تیار کی گئی ہے، عین دال دال، عدد عادت. اب یہاں دیکھیں کہ ہم اس کا روٹ ورڈ تو بن رہا ہے عدد، اور مطلب ہم کر رہے ہیں تیار کی گئی. اب عدد کو اور تیاری کو اکٹھا کریں تو کیا مطلب بنے گا کہ جب بھی کوئی چیز تیار کی جاتی ہے تو وہ گن کے رکھی جاتی ہے. فرض کریں آپ کہیں جا رہے ہیں اور اپنا بیگ تیار کر رہے ہیں، تو آپ ہر چیز گن کے رکھیں گے، اتنے سوٹ ہو گئے، اتنی یہ چیزیں، اتنی یہ چیزیں. تو عدد کا لفظ، تیاری کا لفظ گنتی کے ساتھ مسٹ ہے. للکافرین کافروں کے لیے، کافر کی جمع. اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، پس اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر اور خوشخبری دیجیے، باشین را. یاد ہے آپ کو اس کا مطلب ہے بشر یعنی انسان. اب انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ کہ انسان جس پر، ایسا انسان جس پر کھال ہو. اب بشارت خوشخبری بھی اس سے ہے. اب کھال کا اور خوشخبری کا لنک آپس میں پتہ ہے کیسے کرنا ہے؟ کہ جب انسان کو کوئی بھی خوشخبری ملتی ہے، بشارت ملتی ہے، تو کیا انسان کے باڈی پہ اس کے اثرات آتے ہیں؟ اسکن پہ اثرات آتے ہیں، اس کے فیس سے اس کی خوشی چھلکتی نظر آتی ہے. تو اس لیے خوشخبری دیجیے الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، عین میم لام عمل. آپ اسی کو تھوڑا سا الٹ کر دیں گے، عین لام میم علم بن جائے گا، بس تھوڑی سی ترتیب میں فرق ہے. صالحات نیک، صالح کی جمع صالحات. ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، جنت کی جمع جنات. تجری بہتی ہیں، جیم را یا سے ہے، من تحتی ان کے نیچے سے، ہا ان کے، تحت 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 نیچے. انہارو نہریں، نہر کی جمع انہار. کلما جب کبھی، اس کا مطلب ہمیشہ بھی ہوتا ہے. روزی کو رزق دیے جائیں گے، روزہ قاف سے ہے، منہا ان سے، من ثمرتن کوئی پھل. یہاں پھر ثمر آ گیا. اگر فروٹ ہوتا تو فاکیہ آتا، جیسے سورۃ یوسف میں ہے کہ ان کو پھل دیے گئے، چھری دی گئی ساتھ. تو یہاں وہ ثمر نہیں، ایسا درخت جو حصہ کھانے کے کام آئے وہ ثمر کہلاتا ہے. رزقاً بطور رزق. قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ،
الذی وہی ہے رزق دیے گئے نہ ہمیں من قبل اس سے پہلے وَأُتُو اور وہ دیے جائیں گے الف تا یا سیم روٹ ہے بھی اس سے متشابہہ شین باہا یعنی ملتا جلتا شبہ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی۔ اب یہاں بیویاں مطلب نہ کریں کیونکہ ازواج زوج کی جمع ہے اور زوج جوڑے کے لیے آتا ہے جیسے زوج زوجہ۔ یہ ازواج لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جوڑے کے لیے آئے گا۔ وہاں ازواج ہوں گی یعنی بیویوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے بیویاں۔ مطہرۃ نہایت پاکیزہ طہارہ سے ہے وہم اور وہ فیہا ان میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لام دال سے ہے خالد کی جمع خلد بری یہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے بطور رزق کوئی پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے یعنی دنیا میں جو کھاتے تھے وہی ہیں، حالانکہ وہ اس سے ملتے جلتے انہیں دیے جائیں گے اور ان کے لیے اس میں نہایت پاکیزہ ازواج ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کوشش کیجیے گا جیسے آپ کو پڑھایا ہے ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔